بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 13 ہے، جس کا عنوان ہے مقدمہ صحیح مسلم حصہ ہفتم، یعنی 7واں حصہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزشتہ سبق کے خلاصے کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سبق میں ان چند نکات کے اوپر بات کی تھی اور صحیح مسلم کی تالیف کا فائدہ بھی ذکر کیا تھا، جس کے ضمن میں ایک تو ضعیف اور منکر روایات کو چھوڑ دینا ذکر کیا تھا، اور دوسرا خالص صحیح روایات پر اکتفا کرنا۔ آج کے سبق کے خلاصے کو دیکھتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان چند ابواب کے تحت کچھ احادیث ذکر کریں گے، جس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ضعیف اور منکر روایات سے بچا جائے اور صحیح روایات پر اکتفا کیا جائے۔ باب تغلیظ الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی شدید وعید کا باب۔ وبہ قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال اخبرنا غندر عن شعبہ وقال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار۔ حضرت ربعی ابن حراش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خطبہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کذب بیانی مت کرو، کیونکہ جو شخص مجھ پر کذب بیانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ دوسری حدیث دیکھ لیں۔ وبہ قال حدثنی زہیر بن حرب قال حدثنا اسماعیل یعنی ابن علیہ عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال انه لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بکثرت احادیث بیان کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روکتا ہے کہ جو شخص مجھ پر بالقصد جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وبہ قال حدثنا محمد بن عبید الغبری قال اخبرنا ابو عوانہ عن ابی حصین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ دونوں احادیث بھی چونکہ اسی باب سے متعلق ہیں لہذا ہم ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وبہ قال حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا سعید بن عبید قال حدثنا علی بن ربیعہ قال اتیت المسجد والمغیرۃ امیر الکوفہ قال فقال المغیرہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کذبا علی لیس ککذب علی احد فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ وبہ قال حدثنی علی بن حجر السعدی قال حدثنا علی بن مسہر قال اخبرنا محمد بن قیس الاسدی عن علی بن ربیعۃ الاسدی عن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثلہ ولم یذکر ان کذبا علی لیس ککذب علی احد۔ علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں پہنچا اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ جب حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے امیر یعنی گورنر تھے۔ علی کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا مجھ پر جھوٹ ویسا نہیں جیسا اوروں کے اوپر، لہذا جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اور علی کے دوسرے شاگرد محمد بن قیس کی روایت بھی سعید بن عبید کی روایت کی طرح ہے، مگر ان کی روایت میں ان کذبا علی لیس ککذب علی احد یہ نہیں ہے۔ ان دونوں احادیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا عام انسانوں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ امت کے کسی عالم یا فقیہ پر جھوٹ باندھنے سے وہ جھوٹ شریعت کا حصہ نہیں بنتا،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے وہ شریعت کا حصہ بنتا ہے، جس سے عام گمراہی پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سابقہ سلائیڈ ہے، اس پورے باب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا سخت گناہ ہے اور اس پر اجماع ہے کہ یہ حرام ہے۔ اس پورے باب کا مطلب بالکل واضح ہے اور وہ مقصد بھی واضح ہے جس مقصد کے پیش نظر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو لائے ہیں۔ ہم اگلے چند صفحات کے اندر ان احادیث کے چند راویوں کے بارے میں مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اگلا باب شروع کریں گے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ اور عثمان بن ابی شیبہ یہ دونوں بھائی ہیں، دونوں امام مسلم کے بھی استاد ہیں اور امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ یہ دونوں اپنے دادا ابو شیبہ کی طرف منسوب ہیں۔ ان کے دادا واسط کے قاضی تھے اور ان کے دادا کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مجروح ہے۔ البتہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اور اسی طرح ان کے بھائی عثمان ابن ابی شیبہ یہ دونوں حضرات قوی ہیں اور ان دونوں حضرات سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث نقل کی ہیں، خاص طور پر ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ سے زیادہ احادیث کو نقل کیا ہے، اور یہ وہی ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں جو مصنف ابن ابی شیبہ کے مؤلف ہیں۔ تو ان دونوں حضرات کے تعارف میں ہم نے دو حوالے ذکر کر دیے، ایک فتح ملہم کا اور دوسری امام نووی رحمہ اللہ کی شرح کا۔ دوسرے راوی ہیں جی محمد بن جعفر الحذلی غندر۔ محمد بن جعفر رحمہ اللہ کا لقب ہے اور لقب پڑھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ حجاز سے ابن جریج بصرہ آئے ہوئے تھے اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی احادیث بیان کر رہے تھے۔ طلبہ نے کچھ اعتراضات کیے، شور اٹھا، تو محمد بن جعفر زیادہ شور کر رہے تھے تو ابن جریج نے کہا اسکت یا غندر، اور اہل حجاز شور کرنے والے کو غندر کہتے تھے، لہذا اسی دن سے یہ لقب ان کا پڑ گیا۔ 50 سال سے شیخ غندر ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ 194 ہجری میں انتقال ہوا۔ یہ ہمارے آج کے سبق کے تیسرے راوی ہیں ربعی بن حراش، جلیل القدر تابعی ہیں۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں تو اس وقت تک کبھی نہیں ہنسوں گا۔ چنانچہ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو اس وقت یہ ہنسنے لگے۔ 104 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ سابقہ سلائیڈ ہے، چونکہ اس کے اندر ہم ایک محدث کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے، اس وجہ سے اس سلائیڈ کو ہم دوبارہ دکھا رہے ہیں۔ اس کے اندر دیکھیں کہ زہیر بن حرب رحمۃ اللہ علیہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ انہوں نے اسماعیل رحمہ اللہ کا نام ذکر کیا، یعنی اپنے استاد صاحب کا، اور ان کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کون ہیں۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کا لفظ بڑھا کر ابن علیہ ان کی کنیت کو ذکر کر دیا اور وضاحت فرما دی کہ اسماعیل یہاں علیہ کے بیٹے ہیں۔ چونکہ استاد نے کنیت کا ذکر نہیں کیا تھا تو امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کا ذکر جب کیا تو یعنی کا لفظ بڑھا دیا کہ یہ لفظ میرا ہے، استاد صاحب کا نہیں ہے۔ یہ انتہائی احتیاط اور دیانت ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی اپنی کتاب میں عام عادت یہی ہے کہ وہ کبھی ہوا کہہ دیتے ہیں اور کبھی یعنی کا لفظ بڑھاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ زیادہ تر ہوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسماعیل ابن علیہ ان کے والد کا نام ابراہیم ہے اور ریحانۃ الفقہاء کے لقب سے مشہور ہیں۔ بصری ہیں، اصلاً کوفی تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ شیخ اسماعیل اپنی والدہ کی طرف اپنی نسبت کو پسند کرتے تھے۔ پوری کتاب میں امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہاں اسماعیل سے مراد ابن علیہ رحمہ اللہ ہیں۔ ایک راوی کا نام محمد بن عبید الغبری ہے، غین پر پیش اور با پر زبر۔ یہ ایک مشہور قبیلہ ہے اور قبیلے کا دادا شیخ غبر تھا، قبیلہ اسی کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح ایک راوی ہے ابو حسین، ہا پر فتحہ، ان کا نام عثمان بن عاصم اسدی کوفی ہے، یہ تابعی ہیں۔ اور ایک راوی ہیں ابو صالح، ان کا لقب سمان یا زیات ہے، تیل کا کام کرتے تھے، نام زکوان ہے، کوفی ہیں، 101 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو ہریرہ کی کنیت کی وجہ یہ بنی کہ ایک دن آپ
آستین میں بلی اٹھائے ہوئے آ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ہرہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَنْتَ أَبُو ہُرَیرہ۔ لہذا اسی دن سے یہ کنیت اتنی غالب آ گئی کہ اصلی نام ہی پردے غیب میں چلا گیا۔ یہ دوست قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا، اسلام میں ان کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے کہ 5374 احادیث ان سے مروی ہیں، جبکہ کسی بھی صحابی سے اتنی مقدار میں احادیث مروی نہیں ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ میں 78 سال کی عمر میں 59 ہجری میں وفات پائی اور بقیع غرقد میں مدفون ہوئے۔ یہاں پر ہم نے جو پہلے باب کے تحت گفتگو کرنی تھی وہ مکمل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہم نے احادیث پڑھی، احادیث کا ترجمہ کیا اور مختصر وضاحت کی، اور پھر 8 راویوں کا مختصر تعارف کروایا۔ اب ہم دوسرے باب کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سے ہم دوسرا باب شروع کرتے ہیں۔ باب النہی عن الحدیث بکل ما سمع، ہر سنی سنائی بات کو نقل کرنے سے نہیں کا باب۔ وبه قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ الغبری قال حدثنا ابی قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا شعبہ عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ حفص بن عاصم تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو بات سنے بیان کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے اس حدیث کی صحت کی خوب تحقیق کر لے اور ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ بڑھائے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا علی بن حفص قال اخبرنا شعبة عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل ذلك۔ محدثین جب کسی حدیث کو کئی سندوں سے نقل کرتے ہیں تو پہلی سند کے ساتھ متن ذکر کر کے دوسری سندوں کے ساتھ متن کو ذکر نہیں کرتے، بلکہ آخر میں مثل ذلك، مثلہ، نحوہ وغیرہ کہہ دیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو بات بھی سنے وہ اس کو بیان کر دے۔ بحسب المرء، اس میں با زائدہ ہے، حسب مضاف ہے، المرء مضاف الیہ ہے، یہ دونوں مل کر مبتدا ہے، اور ان یحدث بکل ما سمع یہ بتاویل مصدر ہو کر اس کی خبر ہے۔ یعنی یہ شخص جب ہر سنی سنائی بات نقل کرے گا تو یقیناً اس میں بہت ساری غلط باتیں بھی آ جائیں گی، اور یہ ناقل چاہے کذب کا ارادہ نہ بھی کرتا لیکن پھر بھی بغیر تحقیق اور تصدیق کے غلط بات نقل کرنے کی وجہ سے کاذب شمار ہوگا۔ تو اس حدیث پاک میں بھی مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بغیر تحقیق کے ہر سنی سنائی بات کو نقل نہ کریں۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع۔ یہ اس کا مضمون بالکل سابقہ حدیث والا مضمون ہے۔ وبه قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع۔ عبداللہ بن وہب مصری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم یہ بات جان لو کہ جو شخص ہر سنی ہوئی حدیث بیان کرتا ہے وہ جھوٹ سے بچ نہیں سکتا، اور آدمی کبھی پیشوا نہیں بن سکتا اس حال میں کہ وہ ہر سنی ہوئی حدیث بیان کرتا ہو۔ اس حدیث پاک میں جو آیا ہے ولا یکون اماما ابدا، اور اس سے آگے والی حدیث میں آ رہا ہے کہ لا یکون الرجل اماما یقتدی بہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ جو شخص پہلے احتیاط کرتا تھا حدیث کے بیان کرنے میں تو یہ لوگوں کا مقتدا تھا،
مگر جب اس نے احتیاط کرنا چھوڑ دی تو اب لا یبقا امامن، اب یہ امام باقی نہیں رہے گا، یعنی آئندہ کے لیے یہ مقتدا نہیں رہے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مقتدا نہیں بن سکتا، یعنی لا یصیر امامن، جو ہر سنی سنائی بات بیان کر دیتا ہو۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل اماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع۔ ابن مہدی فرماتے ہیں کہ آدمی کبھی بھی ایسا پیشوا نہیں بن سکتا جس کی پیروی کی جائے جب تک کہ وہ بعض سنی ہوئی حدیثوں کو بیان کرنے سے نہ رک جائے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت، قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث فإنه قلما حملها أحد إلا ظل في نفسي وكذب في حديثي۔ سفیان بن حسین کہتے ہیں کہ مجھ سے ایاس بن معاویہ نے کہا کہ میں علم حدیث کے ساتھ تمہاری دلچسپی دیکھ رہا ہوں، لہٰذا تم میرے سامنے کوئی سورت پڑھ کر اس کی تفسیر بیان کرو تاکہ میں دیکھوں کہ تم نے کیا پڑھا ہے۔ تو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا جو بات میں تم سے کہتا ہوں اس کو میری طرف سے خوب محفوظ رکھنا، اناپ شناپ حدیثیں بیان کرنے سے بچو، کیونکہ عام طور پر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود ہی رسوا ہو جاتا ہے اور حدیث کے بارے میں اس کی تکذیب کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے بے سر و پا حدیثیں بیان کرنا آدمی کو رسوا کر دیتا ہے۔ ایسے محدث سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور لوگ اس کی بات کی تکذیب کرنے لگتے ہیں۔ بصرہ کے قاضی اور بڑی شان والے تابعی حضرت قاضی ایاس بن معاویہ جن کی وفات 122 ہجری میں ہوئی، جن کی ذکاوت، فہم و فراست، تدبر و بصیرت، فصاحت و بلاغت ضرب المثل تھی، وہ اپنے ایک شاگرد سفیان بن حسین کو یہی بات سمجھا رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں کہ کلفتا بعلم القرآن، یعنی آپ کو قرآن کی تفسیر کا زیادہ شوق ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ تفسیر میں ضعیف اور کمزور حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، آپ مجھے اپنی تفسیر بیان کریں تاکہ میں صحیح اور غلط کے بارے میں فیصلہ کر سکوں۔ احفظ علیہ مطلب احفظ عنی، یعنی میری طرف سے یہ بات یاد رکھیں۔ الشناع یعنی قابل شناعت و قباحت باتیں، اس سے مراد منکر حدیثوں کا بیان کرنا ہے جن میں شکوک و شبہات ہوں گے، لوگ تقبیح اور تشنیع کریں گے جس سے آدمی کا رتبہ گھٹ جائے گا اور لوگ ذلیل سمجھیں گے، جھوٹا مانیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قاضی ایاس رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد سفیان بن حسین کو تنبیہ کی ہے کہ لوگ تفسیری روایات میں تساہل برتتے ہیں اور اس میں منکر، من گھڑت اور موضوع احادیث کو درج کر دیتے ہیں، تم ایسا نہ کرنا۔ وبی قال حدثني ابو الطاہر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن مسعود قال ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان کرو گے جو ان کی عقل کی رسائی سے باہر ہو تو وہ کچھ لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہو تم بیان کرنے والے کسی قوم کو ایسی حدیث جس تک نہ پہنچے ان کی عقلیں، مگر وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنہ ہوگی۔ مان تبی محدث قومن کا مطلب ہے کہ جس قوم کے سامنے تم حدیث بیان کرو گے تو تم پر لازم ہے کہ ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو اور حاضرین مجلس کی استعداد کا خیال رکھو، ورنہ ہدایت کی بجائے گمراہی پھیلے گی۔ مطلب یہ ہے کہ بیان اور واعظ میں یا تفسیر و تشریح میں ایسے مضامین بیان کرنے چاہیے جو لوگوں کی سمجھ و فہم سے بالا تر نہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ اللہ اس کے رسول کی بات کو جھٹلانے پر اتر آئیں، یعنی کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے بقدر۔ یہاں ہم اپنے سبق کو روکتے ہیں۔
اگرچہ ہم نے 3 عناوین کے اوپر بات کرنی تھی، چونکہ سبق کافی طویل ہو چکا ہے، لہذا ہم صرف ان 2 ابواب کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ اس باب کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ سبق کے اخیر میں 2 تمرینی سوالات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ان دونوں ابواب سے متعلق کم سے کم ایک حدیث آپ حضرات نے یاد کرنی ہے۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔